بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا بڑا چھوٹا سا عنوان ہے تعزیرات پاکستان کی مختصر تاریخ، ہسٹری آف پاکستان پینل کوڈ، جسے عرف عام میں قانون کی زبان جاننے والے PPC کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عوام الناس کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ تعزیرات پاکستان ہے کیا۔ بنیادی طور پہ یہ قانون جو ہے وہ جرائم کی تعریف کرتا ہے اور ان کی سزا بتاتا ہے۔ اس کے جزیات کو عرف عام میں آپ دفعہ کے نام سے جانتے ہیں اور انگلش میں اس کو سیکشن کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کے 511 سیکشنز ہیں۔ اس کی بعض دفعہ تو بہت زیادہ مشہور ہیں جن پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، جیسے اچھو 302 اور چاچی 420 وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ فلاں کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو وہ آج اس تعزیرات پاکستان پہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کب بنی، کس نے بنائی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کو تعزیرات پاکستان سے پہلے اس کا نام کیا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں پہ ہندو مذہب تھا اور ہندو راجہ مہاراجہ ہی حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے نظم و نسق کے لیے یہاں پہ ایک مناوا دھرما شاسترا کے نام سے قانون بنایا ہوا تھا، جو کوڈ تھی ان کی۔ اس کے بعد یہاں 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان سندھ میں آئے، جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1206 میں مملوک سلطنت قائم کی، تو جب باقاعدہ سلطنت قائم ہوئی تو وہاں پہ اسلامی قانون کا نفاذ کر دیا گیا، جو کم و بیش وہی اسلامی قوانین، فوجداری قوانین، جزا سزا والے اسلامی قوانین جو تھے وہ 1862 تک جو ہے وہ نافذ رہے۔ واسکو ڈے گاما جو تھا اس نے ہند یعنی انڈیا کا راستہ جو ہے وہ 20 مئی 1498 کو دریافت کرنے کے بعد 20 مئی 1498 ہجری عیسوی کو وہ برصغیر میں پہنچا، جس کے بعد پرتگالیوں نے یہاں پہ تیاری شروع کر دی، چونکہ وہ پرتگال کا رہنے والا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ انگریز آئے۔ انگریز برصغیر کے مشرقی حصے میں پہلے آئے، اسی پر وہ قابض ہوئے۔ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی، کیونکہ وہ بنگال، بہار اور اڑیسہ جو ہے وہ ان علاقوں پہ وہ قابض تھے۔ انگریز یہاں پہ جو حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے شروع میں نظام عدل کو نہیں چھیڑا۔ بعد میں 1772 میں ویرن ہاسٹنگ جو گورنر تھا، اس نے نظام انصاف اور قوانین میں کچھ اصلاحات کی۔ انگریز جو تھے وہ برصغیر کو یا ہند کو برٹش انڈیا کے نام سے کہتے تھے، اور جنہوں نے انتظامی طور پر اس کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے جنہیں وہ پریزیڈنسیز کہتے تھے۔ ان 3 حصوں میں بنگال، مدراس اور بامبے تھے، اور ہر ایک کا جو سربراہ تھا وہ گورنر تھا۔ اب ان تینوں پریزیڈنسیز میں اسلامی قوانین لاگو تھے۔ پھر پہلی مرتبہ 1832 میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کے وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے ان کو اسلامی قوانین سے استثناء دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو ان پہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں گے، اور اپنے ہندو لا کے تحت وہ اپنے معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ان تینوں پریزیڈنسیز جو ہیں ان کو عدالتی نظام جو تھا ان کو چلانے کے لیے ریگولیشنز تھیں۔ بنگال میں 675 ریگولیشنز تھیں، مدراس میں 250 ریگولیشنز تھیں، اور بامبے میں 259 ریگولیشنز نافذ تھیں۔ بامبے میں اسلامی قوانین کو ختم کر دیا گیا بامبے ریگولیشنز نمبر 14 آف 1827 کے ذریعے، جبکہ بنگال اور مدراس میں اسلامی قوانین نافذ تھے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1832 میں وہ غیر مسلموں کو اس میں سے استثناء مل گیا تھا۔ 1833 میں چارٹر ایکٹ نافذ کیا گیا، جس کے تحت ایک لیجسلیٹو کونسل یہاں پہ بنائی گئی۔ اس میں 2-3 تبدیلیاں کی گئیں کہ ایک جو بنگال کا گورنر تھا اسی کو گورنر جنرل بنایا گیا، اس کا نام تھا ولیم بینٹک، جس کو برٹش انڈیا کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ اب 1833 وہ سال ہے جہاں سے تعزیرات پاکستان کی جو ہے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس وقت پاکستان تو تھا نہیں،
تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ انڈین پینل کوڈ تھی. یہ میں نے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کب اس کو پاکستان پینل کوڈ کا نام دیا گیا. لیجسلیٹو کونسل کو 1833 میں چارٹر ایکٹ کے ذریعے پورے برٹش انڈیا میں قانون سازی کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس کا جو سربراہ تھا وہ گورنر جنرل تھا. گورنر جنرل نے وہاں پہ ایک لا کمیشن بنایا اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ لارڈ میکالے کو بنایا گیا. لارڈ میکالے جو ہے اس کا پورا نام تھامس بابنگٹن میکالے ہے اور وہی وہ شخص ہے جس کو آج تک بر صغیر میں سرکاری اور عدالتی جو زبان ہے وہ انگلش کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. لارڈ میکالے بنیادی طور پر ایک ایسیسٹ یعنی مضمون نگار تھا، شاعر تھا، پولیٹیشین بھی تھا، جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے اس نے ایز اے بیرسٹر پریکٹس بھی کی. لا کمیشن جو اس وقت بنایا گیا اس کے مکمل طور پر 4 رکن تھے، جن میں لارڈ میکالے بطور چیئرمین شامل تھا اور جس نے 27 جون 1834 کو اپنا عہدہ سنبھالا. ان دوسرے اراکین میں جے ایم میکلوڈ، مسٹر جی ایم اینڈرسن، مسٹر ایم ایف ملٹ، یہ تھے. باقی 3 کیونکہ تو مکمل طور پر 4 کمشنرز تھے جنہوں نے انڈین پینل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کیا تھا. اب اس میں جو انڈین پینل کوڈ کا جو ورڈ ہے کوڈ، وہ بنیادی طور پہ انگلش فلاسفر جیریمی بینتھم کا ایجاد کیا گیا ہے اور انڈین پینل کوڈ کی جو تھیں اس کے جو آئیڈیاز وہ لیے گئے وہ بنیادی طور پہ جیریمی بینتھم کے آئیڈیاز ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمیشن نے نیپولین کوڈ 1804 اور لوزانہ سول کوڈ 1825 جو مسٹر لیونگٹن نے بنائی تھی، جو اس وقت فوت ہو چکے تھے، اس سے بھی انہوں نے مدد لی. کمیشن جو تھا لارڈ میکالے کی سربراہی میں اس نے دن رات سخت محنت کی. اس نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا، جو اس میں برِ صغیر میں ریگولیشنز نافذ تھیں انہوں نے ان کو بھی مد نظر رکھا. انہوں نے یہاں کے جو تھے علماء جو قانون کو جاننے والے تھے یہاں پہ، جو ان سے بھی انہوں نے انٹرویوز وغیرہ کیے. سب کچھ یہ ساری ان کی شب و روز محنت کے بعد انہوں نے آئی پی سی کا جو ڈرافٹ تھا 14 اکتوبر 1837 کو گورنر جنرل کو پیش کر دیا گیا. گورنر جنرل کو جب پیش کیا تو گورنر جنرل نے ان کو ریٹرن کیا کہ یہ آپ ہی اس کو پرنٹ کرائیں اور اسی کمیشن کی نگرانی میں یہ اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ پرنٹ کروایا گیا. اب پرنٹنگ کے بعد یہ مختلف مراحل میں پڑا رہا اور قریب 12 سال تک یہ اسی طرح پڑا رہا، جس کو بعد میں لا کمیشنز نے اس کو ریوائز کیا. جو آخری مرتبہ ریوائز کیا گیا وہ سر جیمز ولیم، برنس پیکاک، آرتھر بلر اور ڈی ایلیٹ اور جے پی گرانٹ نے ریوائز کیا اور 1856 میں اس کو قانون ساز اسمبلی میں وہ پیش کیا گیا. اب اس پہ پہلی مرتبہ 28 دسمبر 1856 کو، دوسری مرتبہ 3 جنوری 1857 کو اس پہ بحث ہوئی اور اس جو بل پیش کیا گیا تھا اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بھیج دیا گیا، جس نے 21 اپریل 1857 کو اس پر رپورٹ کر دی گئی. اب یہ رپورٹ تو اس پہ ہو گئی، لیکن درمیان میں جنگ آزادی 1857 جسے وہ ریوالٹ کہتے تھے وہ آ گئی، اس کے تناظر میں اس کو روک دیا گیا. بعد میں یہ بل انڈین لیجسلیٹو کونسل نے پاس کیا اور 6 اکتوبر 1860 کو گورنر جنرل نے اس کو منظور کیا. اب جب یہ منظور کیا گیا اور پبلش کیا گیا آفیشیل گزٹ میں، تو اس کو 1 مئی 1861 کو نافذ ہونا تھا، جس کو 13، 17 اور 20 اکتوبر کے کلکتہ گزٹ پہ شائع کیا گیا تھا. اچھا، اب اس میں یہ ہوا تھا کہ بعض جج صاحبان، وکلاء اور دیگر اداروں اور عوام الناس کی سمجھ بوجھ کے لیے اس کو ایک اور ایکٹ نمبر 6 اور آف 1861 اس کے تحت اس کی جو عمل درآمد ہے، اس کا جو نفاذ ہے وہ 1 جنوری 1862 کی تاریخ تک جو اس کو ملتوی کر دیا گیا. جو بعد میں یہ جو الفاظ تھے ملتوی کرنے والے، یہ پھر ایک ترمیمی ایکٹ 1891 آیا، اس کے تحت یہ حذف کر دیا گیا. اب 6 اکتوبر کو یہ قانون تو پاس ہو گیا،
لیکن لارڈ میکالے جس نے اتنی محنت کی، اتنا اس پہ ورک کیا، اس کی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ وہ 28 دسمبر 1859 تقریباً 9 ماہ قبل قانون بننے کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا وہ۔ اب اس کا جو شاہکار تھا وہ ڈرافٹ بننے کے 25 سال کے بعد ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب جب یہ بنایا گیا تو اس میں 488، جب لارڈ میکالے نے یہ پیش کیا تھا تو اس کو 488 دفعات تھیں، جو بعد میں لا کمیشنز نے اس کو ریوائز کرنے کے دوران جو ہے وہ کیونکہ سمجھتے تھے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جو وہ رہ گئے ہیں، باقی تو پھر یہ 511 اس کی دفعات کی گئی ہیں۔ اب بنیادی طور پہ ابھی بھی اس کی 511 ہی سیکشنز ہیں۔ اس کی جامعیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کو جو برٹش کلونیز تھیں ان میں تقریباً بہت ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برما میں سائلون جو آج کا سری لنکا ہے، اس وقت سائلون ہوتا تھا، اور اسٹیٹس آف سیٹلمنٹ یہ آج کل ملائیشیا میں شامل ہے، سنگاپور برونائی میں بھی اپنایا گیا، جو بعد میں اور کئی ممالک میں فوجداری قانون سازی میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کو بعد میں کنیڈین کوڈ 1892، نیوزی لینڈ کوڈ 1893، کوئنز لینڈ 1899، رابرٹس رائٹ جمائکا کوڈ میں بھی یہ شامل رہی، اس کی یہ بنیاد رہی۔ اب 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آ گیا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تھی تو انڈین پینل کوڈ، اس کو پاکستان پینل کوڈ کیسے کیا گیا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں بنا، جس کو 15 اگست 1947 کو نافذ ہونا تھا۔ اس کے تحت پاکستان اور انڈیا دو اس میں ممالک جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے، تو انڈیا نے اس کو اسی کے اصل نام انڈین پینل کوڈ سے اڈاپٹ کر لیا، جبکہ پاکستان میں اڈاپٹیشن ایکٹ 1957 کے ذریعے اس کا نام انڈین پینل کوڈ سے پاکستان پینل کوڈ تبدیل کر کے تو اڈاپٹ کر لیا گیا۔ اب اس کی جامعیت کا اندازہ یہ لگا لیں کہ ابھی تک اس میں کوئی بھی میجر امینڈمنٹ نہیں کی جا سکی، اور آج بھی بہت زیادہ حد تک یہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں یہ ہونے والے جرائم، اور آل اوور دا ورلڈ کافی ممالک میں حد تک یہ جہاں پہ بھی یہ ابھی تک نافذ ہے۔ بہت سارے ممالک میں ابھی تک یہ جرائم کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ اس کو کور کر رہی ہیں، اور اب جب پاکستان ٹوٹا، افسوسناک واقعہ 1971 میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، تو بنگلہ دیش میں بھی ابھی تک وہی جو پینل کوڈ ہے، وہی لارڈ میکالے والی وہی نافذ العمل ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی تاریخ، یہ ٹاپک تو بہت بڑا تھا لیکن میں نے اس کو کنسائز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ جو ہے اسی طرح کا یونیک قسم کا اور منفرد قسم کا عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔